ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل میں میرا موضوع سخن ہندوستانی مسلمان اور فرقہ وارانہ فسادات ہے۔ بڑا ہی حساس موضوع ہے، بڑا دلسوز موضوع ہے۔ برادران ملت، آج فرقہ وارانہ فساد ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ہندوستان کا بچہ ان خریش فسادات کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ کسی خونی فساد کا تذکرہ سن کر اب اس کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی، اس کا شعور بیدار نہیں ہوتا، اس کے ذہن و دماغ پر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فسادات ہندوستان کے خوددار مسلمانوں کی ان خدمات کا صلہ ہے جو خدمات تحریک آزادی میں مسلمانوں نے انجام دی ہے، جو خدمات شاہان مغلیہ اور خلجی و غوری اور خاندان غلامان و خاندان تغلق نے انجام دی ہے۔ برادران ملت، ہندوستان جنت نشان صدیوں سے انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ غلامی کا توق اور ذلت کی زنجیر یہاں کے عوام کا مقدر بن چکی تھی۔ ظلم و بربریت، جور و ستم کا بازار ہر طرف گرم تھا، لیکن کسی میں جرأت نہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا، حریت و آزادی کا نعرہ بلند کرتا۔ یہ صرف مسلمان تھے جنہوں نے ذلت و رسوائی اور غلامی و محرومی کی تاریکی میں مشعل آزادی روشن کی اور سن 1857 کا انقلاب برپا کیا، ہندوستانی عوام کو خواب غفلت سے بیدار کیا، ان کے دلوں میں جذبہ حریت پیدا کیا۔ اگرچہ یہ عظیم انقلاب لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے باوجود بظاہر ناکام ہو گیا تھا، مگر شاملی کے میدان میں شہید ہونے والے باہمیت خوددار مسلمانوں کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ وہ دلوں میں آزادی کی جیوتی روشن کر گئے، اپنا نام تاریخ حریت میں محفوظ کر گئے۔ اس انقلاب کے بعد جس کو انگریز گدر کا نام دیتے ہیں، انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی اور دوسری طرف دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا۔ دونوں کا مقصد انگریزوں کے تسلط سے آزادی تھی۔ ادھر کانگریس نے خود مختاری کا مطالبہ کیا، ادھر شیخ الہند نے آزادی کی بنیاد رکھی۔ ہر طرف انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی، آزادی کے نغمے گونجنے لگے، عدم تعاون کا آغاز ہوا اور ابتلا و آزمائش کا دور شروع ہوا۔ ہندو مسلم اتحاد کا نمونہ دکھائی دینے لگا۔ ایک طرف غیر مسلم لیڈران تھے تو دوسری طرف علماء اسلام تھے، اور دونوں قدم سے قدم ملا کر آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ مہاتما گاندھی اگر قائد تحریک تھے تو شیخ الہند بانی تحریک تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا عبد الرحمن سیوہانوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اور دوسرے تمام علماء رحماء جو منبر و محراب اور خانقہ کے افراد تھے، جب جذبہ حریت سے سرشار ہو کر میدان عمل میں کودے تو گویا ہندوستانی عوام کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور تمام بڑے بڑے ہندو لیڈران ان کی عظمت کے قائل تھے، ان کی خدمات کے معترف تھے۔ بڑی جد و جہد کے بعد دیش آزاد ہوا۔ 15 اگست سن 47 کو آزادی کا نیا سورج طلوع ہوا۔ امید تھی کہ امن و سکون، محبت و مساوات کا ایک نیا دور شروع ہوگا، ہندو مسلم اتحاد کا نیا باب کھلے گا، تعمیر و ترقی، خوشحالی و فارغ البالی کا آغاز ہوگا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے جیالوں نے جس دن کے لیے اپنی قیمتی جان وطن پر قربان کی اور جیل کی صحبتیں برداشت کی تھی، اس کا پھل مسلسل فسادات کی شکل میں ظاہر ہوگا، نفرت و تعصب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مسلمانوں پر توپ و تبن کے ڈہانے کھولے جائیں گے، مسلمانوں کی عزت و آبرو و رزق کا سودا کیا جائے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنایا جائے گا، مسلم بستیوں کو جلا کر خاک کیا جائے گا، انہی وطن پرستوں کو غداری کا الزام دیا جائے گا۔ برادران ملت، آج ہندوستانی مسلمان قدم قدم پر مصائب و آلام کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس ہندوستانی میں ہو رہا ہے جس کا ذرہ ذرہ ہماری پاکیزہ لہو کی خوشبو
سے مہک رہا ہے. قدم قدم پر مصائب و آلام کا شکار ہے. مشق ستم مسلمان ہے کیونکہ احسان کو احسان سمجھنا بڑے ضرب والوں کا کام ہے. اور مسلمانوں تم نے ایسی قوم پر احسان کیا ہے, تم نے ایسی قوم کو ذلت اور رسوائی کی غار سے نکالا ہے جو نہیں جانتی کہ وفا کیا ہے, جو نہیں جانتی کہ محبت کیا ہے, جو نہیں جانتی کہ ضمیر کیا ہے. بہار آئی گلشن میں اگر تو کس کام کی آئی, بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی, نہ شیمن شاخ پہ رہا باقی نہ دلی سینوں. وآخر دعوانا